मुक़द्दसा से आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हैं और आप देख रहे हैं कि ज़ायरीन का हुजूम जो है मुस्तकिल जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ पर जो है वो तमाम इंतज़ामी उमूर भी साथ साथ चल रहे हैं। आगे आ जाइए समझ में। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए ज़ायरीन जो है वो मुस्तकिल उनका हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। ये अभी जो गाड़ी देख रहे हैं ये ज़ायरीन को जो माजूर हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उनको हरमों तक पहुंचाने के लिए, उनको वहां ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ कुछ ज़ायरीन भी हैं, उनके हम उनके तासुरात भी जानने की कोशिश करेंगे। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अख्तर अली। अख्तर अली साहब, आप करबला पहली बार आए या आते रहते हैं? मैं आते रहता हूँ, मोला का बहुत एहसान है। ये आज मेरा चौथा चौथा अरबईन है। अरबईन अरबईन। है। इससे पहले जो आपने अरबईन पे यहाँ पर आए हैं और सारे मनाजिर देखे हैं, अज़ादारी की है, उसमें और अब में कोई खास फर्क देखते हैं? फर्क ये है, मुझे लगा है कि माशाल्लाह हर साल हर दफा अरबईन में ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो रहे हैं। इस साल जो है मजीद ज्यादा लोग मैंने देखा है। लोग हर हर फिक्र से, हर मसलक से, हर दुनिया के हर कोने से मैंने देखा लोग आए हैं इस दफा, बहुत सारे तादाद में। आए हैं। तो इसमें कोई आप ऐसी चीज देखते हैं कि जिसमें जिसको ये कहा जाए कि कोई नुमायां कोई तब्दीली आपने देखी हो? इधर आ जाए, एम्बुलेंस है, इधर आ जाए जी। तब्दीली यही है कि इमाम हुसैन का मौज़ा है कि इमाम हुसैन के चाहने वाले किसी भी मसलक से हैं, किसी भी मजहब से हैं, उन तक इमाम हुसैन का पैगाम पहुंच रहा है। इमाम इमाम हुसैन की मोहब्बत दुनिया के हर कोने में फैल रही है। और अभी हमें देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे हर नस्ल कौम के लोगों को देख रहे हैं। और इस जिससे पता चलता है कि इमाम हुसैन जो थे हक राह पे थे, बेशक, जो हमें हमें यकीन है। पर उसका सबूत जो है अभी हमें देखने को जो मिलता है, जो हम दूसरे दुनिया से जो लोग आ रहे हैं जिनका इस मजहब से नहीं है ताल्लुक, पर उनको ये पता है कि इमाम हुसैन क्या थे, कौन थे, उन्होंने क्या इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, ये सब। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और तासुरात हम जानने की कोशिश मजीद करते रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं क्योंकि हम मुस्तकिल लोगों से उनके तासुरात जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग पहली बार आ रहे हैं या आते रहते हैं, उनके हवाले से यहाँ पर एक वक्त में देखें तमाम चीज़ें ही चल रही हैं। लोगों के लगेजेस भी आ रहे हैं, बैगेजेस आ रहे हैं और हर तरह की सर्विस चल रही है। और हमारे साथ एक ज़ायर और मौजूद हैं और ये हमारे नूर जर्नी कारवान के हेड हैं जनाब शुएब नकवी साहब। शुएब नकवी साहब, आप तो मुतअद्दिद यहाँ सफ़र करते ही रहते हैं, ग्रुप लेके आते रहते हैं कारवान के। तो इस दफा कोई नुमाया कोई चीज देखने को आपको मिली? जी, इस दफा बहुत ज्यादा माशाल्लाह जाहिर आए हुए हैं, पाकिस्तान से भी, ईरान से भी, क्योंकि आप मेरा कोविड के बाद पहली दफा जो इन्होंने खोल दिया वीजे वगैरह, तो उसकी वजह से बहुत बेशुमार लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। और उसकी वजह से होटल्स वगैरह में और बाहर भी काफी मतलब हजूम है, जहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स भी हैं और माशाल्लाह मौला के सदके हल भी हो रही हैं। तो फिलहाल तो ऐसे इस दफा बहुत ज्यादा दुनिया है, बहुत ज्यादा बहुत दुनिया, ज्यादा रश है। बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर क्योंकि आप काफी अंदर जो है वो ताल्लुकात भी हैं, तो इस हवाले से क्या देखते हैं, आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या हो रही है? क्योंकि ये रश तो बढ़ता चला जाएगा हर साल। आपने देखा होगा खुद भी यहाँ पे कि अब ये लोग तोड़ रहे हैं पुरानी बिल्डिंग्स, ये तोड़ के उसको ये हॉल्स में, जैसे ईरान में अगर आपने देखा है इमाम रजा के वो एक्सपेंड करते रहते, इस तरह यहाँ पे भी ये एक्सपेंड कर रहे हैं और एक्सपेंड करके इसको बढ़ा रहे हैं, ताकि जिस हिसाब से दुनिया आप देखें, इवन हरम के अंदर जाते हुए आपको 2 घंटे लग जाते हैं। और उनमें इन आप एक तरफ से होते हैं, आउट दूसरी तरफ से हो रहे होते हैं, तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, कट जाता है। लेकिन ये इन्होंने इसको हैंडल कर रहे हैं अच्छा। इसको अगर एक्सपेंड नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तो ये और ज्यादा मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम। जैसे मक्के वगैरह में उन्होंने फ्लोर्स डाल दिए हैं, जिस तरह की कोई प्लानिंग यहाँ पे अगर आपने देखो नजफ में उन्होंने 5 फ्लोर्स बनाए मौला अली के, अंडरग्राउंड बनाए, हजारों लोग आ जाते हैं। हजारों लोग आते हैं। और ऊपर भी उतना ही रश होता है जितना नीचे है, और लोगों का भी पता नहीं है उसका कि नीचे फ्लोर्स हैं इसमें। अब यहाँ पे इन्होंने इमाम हुसैन के हरम में अगर आप देखें, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी पहले, अब वो काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है, 70-80%। और बाकी हो रहा है इंशाल्लाह, जब तक एक्सपेंड होगा तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अब न्याज भी बना रहे हैं, अगर मैं आपको लेके चलता हूँ उनके पास। जी, बस मैं ये एक दो लोगों के तासुरात और ले लूं, हाँ हाँ, फिर किस तरह से लाइव न्याज वगैरह बनती न्याज है बनती है, वो और भी ये वो भी हम देखेंगे। पास के हरम की तरफ से भी हैं लोग जो ये कर रहे हैं। तो बुला लें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देखें ये तमाम चीज़ें जो कि पानी की सर्विसेज हैं, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि करबला में
इस वक्त करोड़ों लोग जो है वो मौजूद हैं और इस वक्त मशी स्टिल हो रही है, यानी शब चेलुंग तक जो लोग हैं वो पैदल यहाँ आते रहेंगे। तो और इस जगह पर जो है वो समाते रहेंगे, तो उनके लिए तमाम चीज़ों का इंतजाम मुस्तकिल, तमाम सर्विसेज। और हमारे साथ ज़ायरीन भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपका नाम? Layla. लैला जी, आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? I've come from London. It's my first time here for Arbaeen. First time in Arbaeen. How do you feel first time? To be honest, it's mind blowing. I'm very grateful that I'm here, and I'm truly blessed. My journey here was amazing, and it's like a dream come true. It's totally mesmerizing. Words can't explain it. Because वेदर का बड़ा फर्क है, वहां पर वेदर कुछ था, यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए, कैसा लगा? The weather was, to be honest, the weather was very nice. I like the heat. Kind of getting used to it. It's not the usual weather that I'm used to in London, but yeah, I like it. I enjoy the weather. The weather doesn't bother me at all. I'm just grateful to be here. तो नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे आप, यानी अरबाइन पे? क्योंकि बाज लोग आशूरा करते हैं, अरबाइन करते हैं, मुख्तलिफ ज़ियारतें करते हैं, ऑफ सीजन में आते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? Well, mashallah, I can say I have been to all my ziyarats, all 14 of them. And the experience I've had here is mind-blowing and it's mesmerizing. So inshallah, will be definitely coming again. Yeah. I'm looking forward to coming again. पैदल जो मशी थी, जो वॉक थी, उसमें उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा थोड़ा सा? The walk I enjoyed it. It was difficult but nice. I managed to change my shoes a few times, but otherwise really good, and again a good thing to experience. तो जो मोकअप्स दिखाते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी दे रहे होते हैं, तमाम चीजें, वो कैसा लगा आपको? Oh, it was being like home. I mean, everyone was so accommodating, helpful. They had like a department. We had medical professionals. We had people giving food and drinks all for free. We had places to go and sleep. All prepared and well prepared. Yeah, very well prepared. Yeah. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं या आते रहे हैं, वो तमाम चीज़ें, या और ज़ायरीन भी हैं, उनसे भी हम तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. व्हाट्स योर नेम? My name is Khadija. खतीजा। खतीजा जी, आप फर्स्ट टाइम आई हैं या आती रहती? This is my first time in the holy city. Yeah. फर्स्ट टाइम। Yes. सो हाउ डू यू फील, क्या फील कर? The feeling is a very magical experience. Ever since I've stepped foot in this magical land, I've felt the spiritual journey. It's very sacred, and I'm very blessed to be here. वॉक में गई आप, Yes. क्या फील किया, वहाँ क्या देखा? So from the walk, I was feeling the presence of all the sacred souls that have also done the walk. I'm quite speechless. बिकॉज मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिकली लोग जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, उससे पहले यूट्यूब वगैरह पे इन तमाम चीज़ों के बारे में देख रहे होते हैं, वो अपने को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों में वो एक पैशन होता है, वो उसको बहुत एक्साइटिंग होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली वहाँ पर जाते हैं, तो उन चीज़ों का एक्सपीरियंस आप करते हैं, तो उस हवाले से आपको कैसा लगा? Well, it's very challenging in the heat, mentally, physically, and spiritually. But it's a time to reflect on what the Ahlul Bayt went through. And for me, I was thinking of their pain, what they sacrificed, the ultimate sacrifice, and that gave me the energy to continue the walk. जब करबला पहुंची और पहली निगाह हरम पे पड़ी, पहली निगाह जब हरम पे पड़ी, क्योंकि जब भी आप आते हैं तो मौला अब्बास इस्लाम भी हरम की तरफ से आते हैं, फ्रॉम द श्राइन ऑफ हज़रत अब्बास इस्लाम। सो वो क्या फीलिंग्स थी जब फर्स्ट टाइम देखा? I felt like it was heaven on earth, and that's the only way to explain that this place is literally heaven on earth. Yeah, heaven on earth. And I'm very lucky that I've been invited and I'm a guest of Imam Hussein. I'm blessed to be here and to breathe in this air, to be on this land, and inshallah I will be coming back soon, inshallah, if I get lucky. Yeah, thank you.
जी नाज़रीन, तो आप अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर लोगों के ज़ायरीन के लिए ताम का बंदोबस्त किया जाता है, किस तरह से खाना पकता है, किस तरह से तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। यस मिस्टर शोएब, जी यहाँ पे ये देखिए बहुत न्याज शुक्रगुजार हैं हम बंगला आपके कि आप हमें तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। ये बस यहाँ से आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सारा यहाँ पे खाना पक रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा। ये तो ये यहाँ पे खाना पक रहा है, ये हमारे ब्रदर हैं, इराकी मोमिनीन हैं, ब्रदर काज़िम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहलन व सहलन। तो ये यहाँ पर लोगों के लिए खाना पकाते हैं। आप थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देंगे, इनसे पूछें कि कितने घंटे ये पकाती हैं और कितने घंटे ये जो है वो तकसीम करते हैं। ساعة أنت شغل من احنا نقدم وجبتين، نقدم وجبة غداء ونقدم وجبة عشاء. الغداء يومية عندنا يعني تقريبا نطبخ 300 كيلو رز، والعشاء عندنا يومية 4000 إلى 5000 لفة همبرجر. ये कह रहे हैं कि हम लोग 40-50 किलो जो है ये बनाते हैं दोपहर में, और रात में इसी तरह ये बर्गर जो है न्याज करते हैं, और उसमें तो वो यानी 24 घंटे ये 24 काम घंटे करते रहते हैं। 24 hours ये वो लोग करते सही। हैं। तो अब ये जरा जो खाना पक रहा है इसका जरा इन जो देगे हैं इसका साइज दिखाएं जरा। और ये कई हजार हर गली के अंदर जो है वो पकाया जा रहा है, क्योंकि 24/7 इनकी सर्विस है। हम इनसे कहना चाहेंगे कि ये इनके ऊपर खास इमाम हुसैन सलाम का लुत्फ और करम है, और इसका हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जो लोग आप अहले इराक हॉस्पिटैलिटी देते हैं लोगों को। शुक्र माल इराकी شغل مع الإمام زوار إمام حسين شكرا كله من عالم يشكر أنت الحمد لله. الآن يرو من لندن أمريكا كله شكر أنت على كل الدعاء. احنا خدام شيعة أمير المؤمنين بالعالم كله. क्योंकि तारीख में तारीख दानों ने खयानत की, ट्रांसलेट करते रहे। يقول من تاريخ هي كله ما شوف ده नज़ार पे खयानत तारीख कि अहले इराक के लिए कि अहले इराक ऐसे वैसे। अब यहाँ पर दुनिया देख रही है कि अहले इराक कैसे हैं। من نياز ترتيبات نياز احنا ما انقطعنا لا في الزمن البائد ولا في هذا الحال، مستمرين في خدمة الإمام الحسين. ये कह रहे हम सिर्फ मौला हुसैन की खिदमत के लिए करते हैं, चाहे कोई उसको रिकॉग्नाइज करे ना करे, हमें मौला हुसैन। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए किया, ये बात इसलिए उठाई कि तारीख में जो बनी उमैया के नौकर थे, बनी अब्बासिया के नौकर थे, उन्होंने अहले इराक की को इसलिए मजम्मत की। वो ये नहीं करते कि मदीने से इमाम हुसैन के साथ कितने आए। मदीने में जनाब ज़हरा गिरिया फरमाती रही, मदीने में कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ। बाद गदीर हक ज़हरा गजब होता रहा, उसके ऊपर कोई नहीं बोला, उस पर तारीखदान खामोश है। कूफे को लेके पिटने, हालांकि सईद शोहदा के साथ ज्यादातर अक्सरियत शोहदा की कूफे से थे। तो अब ये अहले इराक का किरदार देखें, और ये हम दुनिया को बताना चाहते हैं। قلت من زمان قلت عراقي شهيد إمام حسين. نعم. قل فقط شوية نفر من عراقي من نعم. زمان نعم. إمام حسين هي मदीने से कितने आए؟ مدينة فقط 87 نفر يجي من مدينة من إمام حسين. نعم. باقي كله هنا. يقول كل عالم هي شوف عراقيين هو بإمام حسين، زوار إمام حسين، شغلات مع كله طعام مكان نوم كل شيء بالعش. الحمد لله. طبعا في بركات أهل البيت كربلاء تتسع هاي الجموع على هالملايين لخدمة زوار الإمام الحسين. شكرا، تفضل، حياك الله حياك الله. तो नाज़रीन आपने देखा, ये थोड़ा खाना भी दिखाइए जरा, खाना भी दिखाते हैं। ये जो है वो ये 24 घंटे इनकी सर्विसेज हैं, और इन्होंने बताया किस तरह से ये करते हैं। और ये सिर्फ ये हमने इनको एक का हमने यहाँ पे दिखाया। इस तरह से हर शाहरा के ऊपर, हर गली के ऊपर, हर जगह के ऊपर जो है वो इसी तरह से लोगों के लिए, इमाम हुसैन सलाम के ज़बारीन के लिए जो है वो खाना पकाया जा रहा है, और खिदमत मुस्तकिल की जा रही है। तो ये वो जज्बा है जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। इमाम हुसैन सलाम का शबकत अहले बैत लंदन। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पूरी
اسكوجو ميري سيمو اسكوجو ميري ازيران لبيك يا لبيك يا حسين لبيك يا حسين حسن. تو مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف فرہنگ کے لوگ ہیں، مختلف کلچرز کے لوگ ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اتنا مسئلہ نہیں ہے زبان کا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے زیارت پہ کیسے آئیں گے، وہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے گفتگو کریں گے، کس طرح ڈیل کریں گے، کیونکہ میں شروع سے کہتا چلا آیا ہوں کہ ایک زبان یہاں پر جو ہے وہ حسینی زبان کہلاتی ہے، اور وہ مستقل جو ہے وہ چلتی ہے، اور سب کیونکہ جس میں واحد کہا گیا مومنین کو قرآن کے اندر کے جو مسلمان ہیں، جو صحیح اسلام لائے ہیں، جو اہل بیت کے پیرو ہیں، جو اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں، وہ جسم واحد کی مانند ہے، وہ جو ہے وہ ایک جسم ہے. اگر آپ کے کہیں پر بھی کوئی سوئی چبھتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم اس کی اذیت کو محسوس کرتا ہے. تو یہاں پر اس کا عملی مصداق، عملی نمونہ جو ہے وہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں، اور میں مستقل جو ہے وہ اس بات کو ٹرانسمیشن میں کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کے عرفانی جو پہلو ہیں ان کی طرف ہمیں جو ہے وہ نگاہ کرنی ہوگی کہ اس کے عرفانی پہلو کیا ہیں، کیوں جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ یہ غم اسی طرح سے تر و تازہ ہے، اسی طرح سے زندہ ہے جیسے کہ یہ واقعہ آج ہوا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 14 سال سے. بہت سارے مختلف لوگوں نے اس پر سوالات بھی کیے کہ یہ کب ہوا، تو جب ان کو بتایا گیا کہ 1400 سال پہلے ہوا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، فرتے حیرت میں پڑ گئے کہ 1400 سال پہلے کا واقعہ اور آپ لوگ اس طرح سے کریا کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ابھی واقعہ ہوا ہو. تو اس کے ہمیں جب تک ہم ان چیزوں کے عرفانی پہلوؤں کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس کے مانوی پہلوؤں کو نہیں سمجھ پائیں گے، وہ چیز درک نہیں کر پائیں گے اور نہیں سمجھ پائیں گے. اس کو ہمیں صرف مادی پہلو کو نہیں، وہ بھی بہت ہی روشن چہرہ ہے تشیع کا، بہت درخشاں چہرہ ہے تشیع کا کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. ایک جنگ زدہ سال ہاں سال ایک ملک جنگ زدہ رہا ہو، اور وہاں پر کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ میڈیسن میں، نہ کسی چیز میں. تمام پوری دنیا سے جو پروفیشنلسٹ ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہمارے پیچھے کیمپ لگا ہوا ہے، یہ موقب ہے، یہ سارے یو ایس کے ڈاکٹرز ہیں، یہ سارے امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹرز ہیں. تھوڑا سا ہم قریب جائیں گے اور وہاں پر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے قریب سے. یہ سارے جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں. ایک سیکنڈ جی، یہ یہاں پر ہوٹل میں خدمت انجام دیتے ہیں. جواد صاحب، what do you say about the siren in hospitality? How do you feel? الحمد لله for everything. زوار الإمام الحسين جو من جميع الأقطار ومن جميع البلدان إلى كربلاء، والحمد لله قدرنا نستوعب هذه الأعداد مال الزوار، وقدرنا نسيطر على هواي أمور تخص الزوار وخدماتهم، وإن شاء الله سفرة الحسين ممدودة على طول طريق كربلاء إن شاء الله. في كربلاء إن شاء الله. إن شاء الله. You every time you will be ready to serve services to Zawar al-Imam. Yeah. Every time I'm happy before I'm help Zawar Imam Hussein, before I'm give him some help for everything, for food, for eating, for anything, drink, yeah, anything. Yeah. تفضل سيدي حياك الله حبيبي رحمة الله والديك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام ہے؟ سخاوت سے. سخاوت صاحب، یہاں پر کب سے کربلا میں کام کر رہے ہیں؟ میں سر تقریباً 11 سال سے ہوں. 11 سال سے کربلا میں کام کر رہے ہیں. اس وقت جو اربعین ہوتا تھا اس میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ فرق اربعین تو ایک جیسے ہی ہے، لیکن پہلے کی نسبت ہر سال جو ہے نا یہ ہے کہ زائرین کی تعداد بڑھ رہی ہے. ابھی پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، تو پہلے کی نسبت بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. ہر سال تقریباً زائرین کی جو تعداد ہے نا اس میں تقریباً 2 گنا اضافہ ہو رہا ہے ہر سال کیونکہ آپ بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. رہتے ہیں یہاں. جی میں انشاءاللہ الحمدللہ پچھلے 11 سال سے دیکھ رہا ہوں تقریباً ہر اربعین پہ یہی ہوتا ہوں. ہر دفعہ جو ہے نا زائرین کی ہر کنٹری سے، پوری دنیا سے اور پاکستان سے لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، بائی روڈ بھی آ رہے ہیں، گاڑیوں پہ، بائی ایئر بھی آ رہے ہیں.
اور پہلے کی نسبت پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ بہت تعداد بڑھی ہے. بہت تعداد ہے. جی جی کیسے اکوموڈیٹ ہو جاتی ہے یہ ساری, مطلب نہ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے, نہیں 24 گھنٹے سبیلیں چل رہی ہیں. جی جی 24 جی گھنٹے جی جو ہے بالکل 24 گھنٹے سبیل چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ سبیل بھی کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ یہاں پہ اتنے مطلب روڈ ہیں, اتنی تنگ جگہ ہونے کے باوجود ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ آسانی سے لوگ چل رہے ہیں اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی. بس یہ اللہ کا کرم ہے اور ان کے کربلا والوں کے صدقے ان کو اپنی وہ ہے. تو اس میں دیکھیں جگہ جگہ پہ کھانے سبیلے, پانی کی سبیلیں کھانے کی, اور ہر جگہ پہ ماشاءاللہ یہاں پہ عراقی لوگ بھی جو ہے وہ زائرین کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں, بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں, اور سب کچھ فری میں, گاڑیاں دوائی سب کچھ فری میں مل رہا ہے. تو الحمدللہ یہ بس یہ موقع میں دکھانا چاہ رہا تھا. جی جی اور یہاں پر ہمارے امریکہ سے آئے ہوئے جو پروفیشنل ڈاکٹر ہیں وہ سارے پروفیشنلز یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس وقت. ماشاءاللہ یہ سالانہ موقف لگاتے ہیں. یہ سالانہ موقف ہے, اور موقف ولی العصر کے نام سے آپ کے سامنے. یہ فبان بھائی ذرا سا کیمرہ ادھر کر دیں, کیمرہ ادھر کر دیں. موقف ولی دکھائیں موقف ولی العصر والنٹیئرز سید شہزاد علی, یہ ہر سال ان کا موقف لگتے ہیں. یہ ہر سال کرتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ امریکہ کے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں میڈیسن کے. اور یہ یہاں پر خالی موقع بھی نہیں بلکہ یہ ہر حساب سے جو ہے وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ بھی کرتے ہیں میڈیسن کے حوالے سے, اور میڈیکلی بھی جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ انکل ہمارے پاکستان سے اسپیشل ہر سال آتے ہیں یہ خدمت کے لیے, موقع پہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں کس طرح سے, یہ ایک سبیل ہے بس جو تو یہ ایک خدا کا ایک وعدہ جو ہم ایک حدیث سنتے ہیں, ایک روایت جو ہے وہ سنتے ہیں کہ جب شہزادی کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے جو فرزند ہیں جس وقت نابالود ہیں دنیا میں تشریف لائے ہیں, یہ کربلا کے دشت میں بھوکے اور پیاسے ذبح کر دیے جائیں گے. تو شہزادی نے پوچھا کہ اس وقت کون ہوگا, تو کہا گیا کہ میں نہیں ہوں گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں ہوں گا. پوچھا کہ علی ہوں گے, آپ نے فرمایا کہ نہیں علی نہیں ہوں گے. جبریل امین نے مجھے ابھی بھی خبر دی, کہا کہ میں ہوں گی, کہا کہ نہیں آپ بھی نہیں ہوں گی. کہا کہ حسن ہوں گے, کہا حسن بھی نہیں ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے بچے کو کون روئے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان صادق سے یہ بات ظاہر ہوئی جو کہ وہی تھی. جبریل امی اس کو وہی کو لے کر آئے تھے. آپ نے فرمایا کہ خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جو حسین پر, اس کے بوڑھے حسین پر گریہ کریں گے, اس کے جوان حسین کے جوانوں پر گریہ کریں گے, اس کے بچے حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے, اور اس قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ظالمین اور ستمگر اس کو روکیں گے. کہاں بالکل روکیں گے, مگر جو حسین کے سامنے آئے گا وہ پاش پاش کر دیا جائے گا. اور طول تاریخ کے اندر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے, اس کو پرکھا جا سکتا ہے, اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ پوری تاریخ کے اندر یہ بات ہوئی کہ جتنے طاغوت آئے, بڑی بڑی سلطنتیں جو ہے وہ الٹ گئیں, بڑے بڑے جو امپائر تھے وہ زمیں بوس ہو گئے, ان کا نام و نشان مٹ گیا دنیا سے, مگر باقی رہا وہ نام جس کو خدا نے بلند کیا, باقی رہا وہ ذکر جس کو خدا نے بلند کیا. اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا وہ جملہ فواللہ لا تموت ذکرنا ولا تمیت وحینا, کہ تو ہمارے ذکر کو نہ روک سکتا ہے, نہ اے یزید نہ تو ہمارے ذکر کو روک سکتا ہے, نہ تو ہماری وحی کو روک سکتا ہے, نہ اس کے پیغام کو پھیلنے سے روک سکتا ہے. یہ عزادار بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گودوں میں ہیٹ ویوز کے اندر, شدید ہیٹ ویوز کے اندر, اس وقت فیل لائکس جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں 51 سے اوپر ہے, مگر ہمیں تو وقت بھی نہیں کہ ہم ٹیمپریچر بھی چیک کر سکیں. ہم دن رات پیغام حسینی کو نشر کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جو ہے وہ اس پہ ہر بس ہمیں لوکیشن دیکھنی ہوتی ہیں, ہمیں جو ہے وہ معاملات یہاں کے دیکھنے ہوتے ہیں کہ کہاں سے اب ہم نیکسٹ پروگرام کہاں سے کریں گے. تو ہماری ڈیوٹی یہی ہے, ہم کام یہی کرنے آئے ہیں, اور یہی تشیع کی پیاس تھی, 1000 سال سے تشیع کی پیاس تھی کہ آپ ہمیں امام حسین السلام کا نام لینے دیں. جب بھی آپ دیکھیں شیعوں سے کہا گیا کہ کیا چاہتے ہو, تو نے کہا مجلس کی اجازت دے دیں.
ہمیں مجلس کرنے دیں، کیونکہ مجلس کے اندر وہ راز پنا ہے، ذکر حسین کے اندر وہ راز پنا ہے جس کو دشمن سمجھنے سے عاجز تھا، عاجز ہے اور عاجز رہے گا. کیونکہ دشمن کی مثال جو ہے وہ قرآن نے دی کہ جو حق سے منہ موڑ کے چلے گا اس کی مثال گدھے جیسی ہے، ہمار ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ نادان ہے، وہ گمراہ ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آتا. مجلس کے اندر وہ طاقت ہے جو میرے حسین سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. پر یہ حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جہاں پر بھی مجلس ہوئی وہاں تبدیلی ایجاد ہو گئی، وہاں پر یکسر فضا تبدیل ہو گئی، وہاں کے پورے ڈائنامکس جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. کہ جب آپ کسی مظلوم کا ذکر کرتے ہیں اور ایک ایسا مظلوم ایک جس کے پیچھے اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے جس کا ذمہ خدا نے لیا ہے، تو جب ہی دشمن مجلس کو جو ہے وہ مجلس سے خائف رہا، جب ہی دشمن جو ہے وہ عزاداری کے پیچھے پڑا ہے. مگر جہاں پر بھی اجازت ملتی رہی، جہاں پر بھی موقع ملتا رہا اور مجالس برپا ہوئی شدید سختی کے باوجود یا آزادانہ، وہاں پر آپ دیکھیں کہ انقلاب نے جنم لیا، انقلابات اٹھے اور پورے ملک تشیع کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے. آپ کے سامنے مثالیں ہیں، آپ کے سامنے جہاں پر ہم کھڑے ہیں سرزمین عراق کے اوپر، یہاں پر امام حسین السلام کو شہید کیا گیا، یہ سید الشہداء کا خون بہا. آپ یہاں پر دیکھیں اس کے بعد جو یہاں تبدیلی آئی، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بنو امیہ نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بنو امیہ نے ہمیں جھوٹ بولا تھا، یہ خلیفۃ المسلمین اپنے کو کہلوا رہا تھا، شارب الخمور، یہ فاسق، یہ جو ہے وہ ایک ظالم، ایک جبار جو ہے وہ ہمیں بیوقوف بناتا رہا. تو لوگوں میں تبدیلی آئی، جو ہے وہ سارت الحسین کے جھنڈے پورے عرض عراق کے اوپر لہرانے لگے. تو تبدیلی آ گئی، لوگ پورے قبیلے شیعہ ہونا شروع ہو گئے. اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں قبائلی سسٹم ہے اور پورے عرب کے اندر قبائلی سسٹم ہے. کچھ قبیلے ایسے ہیں، بلکہ متعدد قبیلوں کا ہے ہی، کہ آدھے عراق میں تو آدھے سعودیہ میں بھی ہیں، آدھے اور جگہوں پر بھی ہیں. کچھ اہل سنت ہیں، کچھ وہابی ہو گئے ہیں، کچھ شیعہ ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ تعلق ان کے جو عشائر کا سسٹم ہے ختم نہیں ہوتا، ان کی مجلس عشائر ہوتی ہے. تو اس میں تشیع اتنی تیزی کے ساتھ سرحیت کر رہا ہے کہ اس وقت پورا عرب کو خوف ہے. اور پھر اسلامی جمہوریہ آنے کے بعد سے اور عراق کے مضبوط ہونے کے بعد سے عراق میں جو یہ مرکز کھل گیا، آپ اس کی برکات کو دیکھیں گے کچھ سالوں کے بعد. بعید ابھی فوراً نہیں، ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، خالی یہ ایسا نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے سامنے ابواب کھل رہے ہیں، جو ہے ابواب ان کے اوپر روشن ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ان کو پتہ چل رہا ہے جو سالوں کے ساتھ جو جھوٹ بولا گیا تھا، جو پرانی ایک تاریخ ہے، وہ اس کو جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے طاغوتوں کی پیروی کرتے رہے، 5 ٹائم نمازیں پڑھتے رہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ علی کل ایمان ہے، علی جو ہے وہ شافی محشر ہیں، علی جو ہے وہ صاحب حوض کوثر ہیں. ہمیں تو نہیں بتایا گیا، ہمیں تو بتایا گیا 5 ٹائم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، 10 نہیں. یہاں پر وہ سلسلۃ الذہب کی حدیث جو امام علی رضا اسلام نے نیشاپور میں بیان کی کہ جو داخل ہو گیا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ داخل ہو گیا حصن کے اندر، اس قلعے کے اندر جو امان میں ہے. مگر انہوں نے کہا کہ اس کی شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں، یعنی ائمہ اثنا عشر، یعنی ائمہ اثنا عشر خالی کا ایک جگہ پہ رک نہیں جانا ہے کہ آپ نے صرف رسالت کا اقرار کر لیا یا صرف امامت کا اقرار کر کے اور کچھ اماموں تک مان کے علیحدہ ہو گئے. نہیں، ائمہ اثنا عشر تک جانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ہم سقیفہ میں بیٹھ کے نہیں بنائے، یہ بنایا آسمان میں بنایا، یہ غدیر میں بنایا گیا، خدا نے بنایا. وہ اعلان میں ایک چیز اور اس کے اوپر یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر رسول اللہ کو اعلان اگر ان کی اپنی مرضی سے تھا تو بیت اللہ میں اعلان کرتے، تو بیت اللہ کے اندر اعلان کرتے. سب سے اچھی جگہ تو بیت اللہ میں اعلان کرنے کی تھی کہ وہاں حج ہو رہا تھا، وہاں پر خطبہ دیتے. مگر غدیر پہ خطبہ دیا کیوں؟ کوئی معاذ اللہ کیا اپنی چیزیں، اپنی ذمہ داری سے وہ کیا کچھ بھول گئے تھے؟ نہیں، رسالت آپ بھولے نہیں تھے، اعلان خدا کی جانب سے تھا. جب وہی آئی کہ یہاں پر آپ نے اعلان کرنا ہے، جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آنے دیں، جو یہاں پر ہیں ان کو ساکن رکھیں اور جمع کریں، ممبر پالان کا ممبر بنائیں، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان کر دیں یہاں پر. تو آپ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر من کنت مولاؤ فحاز علی مولا ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور مولا کو مومنین کا امیر مقرر کیا اور سب سے کہا کہ ان کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرنا ہے. یہ یہاں سے جو ہے وہ رسالت ختم ہوتی ہے اور امامت شروع ہوتی ہے. اور میں آخری نبی ہوں، لا نبی من بعدی، لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اب رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ امام معصوم ہے اور ان کی نسل سے 11 امام کلہم من القریش، اور سب کے نام 12 اماموں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر
मरकूम है, सब लिखा हुआ है, बताते नहीं, तारीख बयान नहीं करते, उनको बताते नहीं। खौफ है कि लोग तशय्यो की तरफ मरजियत करेंगे, लोग तशय्यो की तरफ चले जाएंगे। मगर अब मीडिया का दौर है, अब छुपाया नहीं जा सकता। अब हमारे स्कॉलर्स के ऊपर पाबंदियां नहीं है, अब बात करने के ऊपर हुक्म जबाबंदी नहीं है, अब बात होगी। अब मौला अमीर मोमिनीन की विलायत पे बात होगी, मौला के कुल्ले ईमान होने के ऊपर बात होगी, अब तमाम चीजों के ऊपर बात होगी। अब पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि कौन मजलूम, कौन हक, कौन बातिल का पैरो, किसको तुमने सकीफा पे जमा करके बनाया और किसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी वही से बनाया, किसका ऐलान गदीर पर 1.25 लाख लोगों के सामने हुआ और कौन मस्जिद की मेहराब के अंदर और सकीफा के बाग के अंदर छुप के बना। तो ये सब पता चलेगा, ये बताया जाएगा, इस सबको कुल आलम, पूरी दुनिया के अंदर ये नशर होगा, इसका इबलाग होगा, इसको नशर किया जाएगा, ये लाइव भी होगा, मुबाशिर भी होगा, रिकॉर्डेड भी होगा। अब तुम किसी बिल के अंदर छुप नहीं सकते, तमाम मुसलमान अक़वाम को बताना पड़ेगा कि मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान किसी मस्जिद के हुजरे में छुप के नहीं, गदीर के ऊपर अल्लाह के हुक्म से 1.25 लाख हाजियों के सामने रसूलुल्लाह ने हाथों को बुलंद करके किया। बताना पड़ेगा अपने नौजवानों को, तारीख पढ़ानी पड़ेगी। जो आपने ये सिलेबस पढ़ाया है ये चेंज करना पड़ेगा। और ये करबला, ये जो आज मरकज है तशय्यो का, करबला मरकज तशय्यो का हमेशा से था, मगर पाबंदियां, दुश्मनों को खौफ था कि अगर यहाँ पर तशय्यो शिया जमा हुए और यहाँ पर शिया आए तो फिर हमारे ठिकाने का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारी बादशाहत को, हमारी शहनशाहियत को क्या होगा उसका। क्यों लोगों के जो है वो आंखें खुल जाएंगी, लोगों को पता चल जाएगा कि इस्लाम के अंदर बादशाहत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो है वो मुतलकन हुक्म खुदा की पैरवी है। यहाँ मुतलकन अल्लाह ने जिसको इमाम बना के आप पर हाकिम बनाया, जिसको विलायत तकमीनी दी, जो उसके बाद उसकी विलायत है, वो उसकी विलायत का जो है जिसमें हुक्म दिया गया कुरान के अंदर, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वल उलुल अम्र मिनकुम, कि जो है इताअत करो खुदा की, इताअत करो रसूल की, और इताअत करो उनकी जो साहिबान अम्र हैं। जो साहिबान अम्र है उसकी जगह पर आप बिठा देते हैं एक शारिबुल खुमर को, और जहाँ जो साहिबुल अम्र है उसकी जगह पर आप रिप्लेस कर देते हैं एक फासिक को, एक जालिम को, एक जाबिर को, एक कातिल नफ्स मोहतरमा को। तो ये ज्यादा अरसे तो नहीं चलेगा। जो जो हक, जिसका हक है वो उसका डंका बजेगा। और खुदा का वादा है कुरान के अंदर कि हम तुमको गालिब कर देंगे। गालिब करना वो नहीं है जिस तरह से आपने दहशतगर्द तंजीमें बना के इस्लाम का चेहरा दिखा के जगहों पे बम धमाके करके और आप झंडा फहरा के कहते हैं कि जी हमारा गलबा हो गया इस्लाम का। ये इस्लाम का गलबा नहीं है। इस्लाम का गलबा है दिलों को फतह करना। इस्लाम का गलबा है लोगों के माइंड को यकसर उससे गलाजत को निकाल के फेंक देना, उसके अंदर पाकीज़गी और तहरत को दाखिल कर देना। इस्लाम का गलबा रूहों पर हुकूमत है, जिस्मों पर, लोगों की गर्दनों के ऊपर, हद सिकीन के ऊपर तलवारें रखे जो है वो ये गलबा इस्लाम नहीं है। गलबा इस्लाम लोगों की रूहों को फतह करना है कि इंसान अगर मर भी जाए, उसको आप कुचल भी डालें तो वो कहे कि रूही व दम भी फिदा का या अबा अब्दुल्लाह, कि मेरी रूह भी, मेरा खून भी, मेरा माल भी, मेरी औलाद भी, मेरा घर भी, मेरा बार भी फिदा का या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरा सब कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कुर्बान है। ये है रूह फतह हुई भी। और जिसको आपने तलवारें रखकर मुसलमान किया, जबरदस्ती ये सल्तनत फतह कर ली, उसके मुल्क को रौंद डाला, उन्होंने क्या किया? आपके ऊपर स्पेन में पाबंदी लग गई, आपकी मस्जिद में जाने पाबंदी लग गई, इधर कोई हिजाब पे पाबंदी लगाता है, उधर कोई किसी चीज पे पाबंदी लगाता है। क्यों? जो आपने जबरदस्ती किया था। फिर 200 फरके अंदर बन गए, कोई रिसालत नहीं मान रहा, किसी के पास किसी ने कुछ अपनी शाख एक निकाल ली, किसी ने कोई और ब्रांच निकाल ली। ये होता है जब डिवाइन अथॉरिटी को मानते हैं, जो अल्लाह ने सिस्टम दिया, जो खुदा ने गदीर के अंदर जिनका ऐलान किया, जिनकी मौलाइयत का ऐलान किया। अगर आप एक सिस्टम के ऊपर रहेंगे तो पूरी दुनिया और आखिरत की नेमतें उससे सरफराज होंगे। तो ये तमाम चीजें, करबला में लोगों का आया हुआ हुजूम, मैं 25 मिलियन से 40 मिलियन से इंस्पायर नहीं हो रहा हूँ। मेरी फिक्र जा रही है ये देखना कि अब ये मैसेज जो पूरे अरब अक़वाम को जाएगा, जिनसे झूठ बोला गया, फिर क्या होगा? फिर आपकी बादशाहतें, आपकी सल्तनतें, आपके एम्पायर उसी तरह से जिस तरह बनी उमैया, बनी अब्बास के जो है वो मसल दिए गए, जूतों से रौंद दिए गए, और उनकी कबूर का भी मालूम नहीं कि वो कहाँ पर दफन हैं कि भी नहीं। इसी तरह से जो है वो हुकूमतें रौंद ना दी जाएं। ये मुझे इसके ऊपर बड़ा तजस्सुस है, क्योंकि ये 25 और 40 मिलियन जो जाएंगे,
یہ پوری دنیا میں اس کا ابلاغ ہوگا، اور ہر انسان کے پاس آج ہاتھ میں ایک سیل فون ہے، ہر انسان کے پاس سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. آپ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ بازو پہ کیا چیز بنی آپ اس کو نوچ لیں، آپ کوئی چیز جانے نہ دیں، آپ کہہ دیجیے ہمارے ملک کا قانون ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر چیز جا رہی ہے. اب اس کے اندر شیعہ اسکالرز گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اندر ولایت پہ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر امام حسین السلام کی مظلومیت پہ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے جو باربیرین ایکٹ، آپ نے جو ایک وحشی پنے سے جو آپ نے بچوں کو قتل کیا، بچوں کو مارا، لوگ امام حسین السلام کے خاندان پہ پانی بند کیا، وہ تو سب معلوم ہوگا نا لوگوں کو. اب اس کو آپ چھپا تو نہیں سکتے، وہ چھپے گا تو نہیں. تو اس سے خوف اس عزاداری سے یوں ہے کہ یہ اطلاع پورے عرب اقوام کو ملے گی، کیونکہ عشائر ہیں، تمام عشیرے ہیں، آدھے شیعہ ہیں آدھے سنی عشیرے ہیں. ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے عشیرے نے مذہب اہل بیت اختیار کیا، ہمارے عشیرے کے فلاں فلاں لوگ اشاخ اہل بیت ہیں. تو ان کو پتہ چلے گا، ان کو تجسس ہوگا، وہ بھی امام حسین السلام کے جو ہے وہ گروہ میں داخل ہوں گے، وہ بھی اپنی جان امام حسین السلام کے رکعات میں دینا چاہیں گے. تو یہ خوف ہے، اس خوف سے ان سلاطین کو نیند نہیں آتی. میں کافی عرصے پہلے آ رہا تھا، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ان کے اوپر حملہ ہوا، ایسینیشن اٹیمپٹ ہوا، وہ بچ گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا ان کا. تو وہ سیدھے ممبر رئیسی کے اوپر گئے، میں اس خطبے میں تھا، بہت کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کچھ چیزیں جو سمجھ میں آئی تو انہوں نے پورے حکام کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہا کہ تمام پوری دنیا کے حکام، تمام جو ہے وہ اقوام کے جو لوگ ہیں، وہ حکام ہیں، وہ سن لیں کہ نحن فداء الامام الحسین، نحن فداء الامام الحسین، کہ ہم جو ہے امام حسین السلام پر فدا ہونے کے لیے ہیں، ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ جا گرے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام دیکھیں لوگ کس طرح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے آئے ہیں. یہ اپنے پرسکون زندگیوں کی راحت کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہ اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں یہاں 50 ٹیمپریچر میں ہیٹ ویوز کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی ان کی روح کو کسی نے فتح کیا ہے؟ ان کی روح کسی نے فتح کیا ہے؟ ان کی روح کو انہوں نے کسی کی ولایت کو قبول کیا ہے، ورنہ کوئی اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنی آرام دہ آسائش والی زندگی چھوڑ کر روڈ پہ کار بورڈ بچھا کے اور وہاں پہ نہیں بیٹھے گا، وہاں پہ نہیں بیٹھے گا. وہ اسی صورت میں وہاں بیٹھے گا اور اس بیٹھنے پر خدا کا شکر ادا کرے گا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے مالا مال کیا کہ ہم سید الشہداء کی زیارت کو یہاں پر آئے. پروردگار یہ ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینا، اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینا. جب تک میری زندگی باقی ہے، جب تک میری سانسوں میں سانسیں ہیں، پروردگار سید الشہداء کی زیارت سے مجھے مشرف کرنا. یہ دعا مانگ رہے ہیں. میں جس سے بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ بس اب میں پھر دوبارہ آؤں گا. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو، ان کے عرفانی پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ کوشش کریں گے ان کے اوپر تھوڑی سی بات ہو. ہم نے کل بات کی کہ امام حسین السلام نے جو توحید کے اوپر سید الشہداء نے کلام کیا کہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، جو مجھ پہ گزر رہی ہے تو دیکھ رہا ہے. شہزادی نے اوپن چیلنج دے دیا طاغوت کو سب کے سامنے، اس طاغوت کو جس نے اتنے سارے کرسی نشین کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ 700 کرسی نشین بٹھائے شام کے اندر اپنے دربار کے اندر. رپورٹر، رائٹر، نقاد، قلمکار، پترکار، یعنی آج کی زبان میں جرنلسٹ، صحافی، سب بٹھائے. انتظام اس کا تھا، کام خدا نے لیا. سب کے سامنے چیلنج کیا کہ تو ہمارے نہ ذکر کو روک سکتا ہے، نہ تو ہماری وحی کو تعطل اس کو پیدا کر سکتا ہے. شکل دیکھتا رہا. پھر امام سجاد علیہ السلام نے کہا کیا میں اس لکڑی کے ممبر پہ جا سکتا ہوں؟ اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر میں جا کے تقریر کروں؟ ممبر نہیں کہا، کیونکہ ممبر فضائل امیر المومنین کی جگہ ہے، ممبر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی جگہ ہے. جس ممبر کے اوپر اہل بیت کے فضائل بیان نہیں ہوتے، یا مولا امیر المومنین پہ سب و شتم کی جائے، یا ان کے فضائل کا انکار کیا جائے، وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑی کا ڈھیر ہے، وہ ایک پتھر ہے جس کے اوپر کوئی جا کر بیٹھ گیا ہے. ممبر فقط مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی جگہ ہے. تو آپ نے کہا کہ میں بھی اس پہ چلا جاؤں؟ تو کہا کہ یزید اجازت نہیں دے رہا تھا، ڈر رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ ابھی یہاں میری سلطنت کو الٹ کر رکھ دیں گے. یہ سب نے کہا کہ قید کر کے لائے ہو، قیدی ہیں، مجبور ہیں، ڈر کیوں رہے ہو، اجازت دو. بہرحال لوگوں کے اصرار کے اوپر، لوگوں کے شدید اصرار کے اوپر اجازت دینی پڑی اس کو. آپ گئے، آپ نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہا کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں اپنے زمزم و صفا ہوں، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں، میں علی اور فاطمہ کا دلبند ہوں، میں حسین مظلوم کا فرزند ہوں، میں رسول اللہ کا کون ہوں، سب بتایا. تب
وہاں پر جو 7 اذانیں دی گئی ایک ساتھ، کیونکہ اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس نے کہا روکو کہ خطبے کو روکو، اختہ کلام، اس کو جو ہے کلام کو منقطع کر دو، مگر وہ کلام منقطع نہیں ہونا تھا، وہ کلام منقطع نہیں ہو سکتا تھا۔ امام نے خطبہ دیا، امام نے بھرپور خطبہ دیا، اس کو بتایا تمام لوگوں کو کہ معاملات کون ہیں، تم سے جھوٹ بولا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ باغیوں نے خروج کیا، باغیوں نے بغاوت کی، ہم امیر کے خلاف لائیں۔ ہاں تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ امیر ہے، امیر وہ ہے جس کا سر تشت کے اندر ہے، امیر وہ ہے جس کا سر تشت کے اندر تو لایا ہے، وہ امیر ہے، اس کے اوپر وہی آتی ہے، اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے خاندان پہ وہی آئی، ہمارے گھر میں وہی آئی، ہمارا گھر وہی کی آماجگاہ ہے۔ تو تب لوگوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی، وہ جو کتاب اور جو رائٹر بٹھائے تھے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ لکھنے لگے، بلائے کسی اور نے تھے، کام خدا نے ان سے لے لیا اور وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں گئے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے ہی رسول کا گھر جلا دیا، رسول کی اہل بیت اطہار کو قید کر کے لے کر آ گئے اور کہتے ہیں کہ باقی کا گروہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب لوگوں پہ پھیلی تو یہ مجمع آپ 25-40 ملین کا جو دیکھ رہے ہیں، یہ امام سید سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی محنت ہے، اور ان کی شجاعت ہے، ان کی مقاومت ہے کہ آپ نے پورے راستے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جو ہے وہ جو جہاد کیا، جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جو آپ نے جہاد کیا اور لوگوں کو بتایا اور اپنی مظلومیت کو بتائی، کیونکہ ایک فارسی شاعر نے خوب کہا ہے کربلا کربلا میمون، کربلا کربلا میمون، گر زینب نبود، کربلا کربلا کے اندر ختم ہو جاتی، کربلا کے اندر کربلا کا میسج ختم ہو جاتا اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ ساتھ ہمراہ نہ ہوتی امام حسین علیہ السلام کے۔ تو شہزادی نے خطبے دیے، کوفے سے لے کر شام تک لوگوں کو بتایا کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام پیش خدا کیا ہے، ہمارا احترام پیش خدا کیا ہے۔ قرآن کی آیات ہماری طہارت کی گواہی دیتی ہیں، قرآن کی آیات ہماری ولایت کا حکم دیتی ہیں، قرآن کی آیات ہم پر سبقت کرنے سے روکتی ہیں، اور تم ہم کو کشا بکشا پھرائے جاتے ہو۔ یقیناً ہمارا معاملہ اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر ہے، ہمارا معاملہ اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر ہے کہ سید الشہداء کے سر کو نو کے نیزہ کے اوپر گھمایا جائے، اور جہاں جہاں سے اس سر گزرا وہاں پر مشاہد موجود ہیں، دم امام حسین السلام جو ہے وہ وہاں پر گرا، خون کے قطرات گرے، اور وہاں پر اس کی زیارت گاہیں جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو کوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس جذبے کو دیکھیں ان جذبوں کو، الحمدللہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کربلا آئے ہوئے ہیں، اور یہ سب پیدل جو ہے وہ نجف سے کربلا تک جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، اور جو ہے وہ یہ بناتے اہل بیت اللہ پرمیشن لیٹر آ جاؤ ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، ابھی ہم کرتے لائے۔